بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویڈیو دیکھنے والے معزز ناظرین کو میرا السلام علیکم۔ ناظرین محترم، پی ڈی ایم کی کامپیں ٹانگ چکی ہیں اور لاہور کے اندر بڑی اہم ترین ملاقاتیں ہو رہی ہیں پی ڈی ایم حکومت کی طرف سے۔ اور کل جو ماڈل ٹاؤن لاہور میں ملاقات ہوئی ہے وہ ہوئی ہے وزیر قانون اعظم تارڑ صاحب کے ساتھ اور دیگر سینئر وزراء کے ساتھ، اور خاص طور پر اٹارنی جنرل کو بھی بلایا گیا اور ان سے بریفنگ لی گئی کہ آج سپریم کورٹ میں جو عدالتی کارروائی ہوگی اس میں پی ڈی ایم حکومت کیا موقف اختیار کرے گی۔ اور ان میٹنگز میں پی ڈی ایم کی طرف سے عدالتوں کے بائیکاٹ کرنے کے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی، اور حالیہ خبریں آنے تک یہی فیصلہ تھا کہ فیصلہ آنے پر عدالت کا بائیکاٹ کیا جائے گا، اور پی ڈی ایم حکومت کو بھی یہ پتا ہے کہ یہ بائیکاٹ کریں یا نہ کریں، فیصلہ ان کے حق میں نہیں آنے والا، کیونکہ ان کی جو بھی ڈیمانڈز ہیں وہ آئین کے منافی ہیں، اور جو یہ آئین کے ساتھ ہیرا پھیری کر کے الیکشنز کروانے میں دو نمبری دکھا رہے ہیں، آگے چل کر پی ڈی ایم کے لیے بھی اور خاص طور پر شہباز شریف کے لیے بھی حالات کچھ اچھے نہیں رہیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کو اپنے عہدے سے بھی ہاتھ دھونا پڑے۔ خیر، ویڈیو میں آگے چل کر اس پر بھی بات کریں گے، اور آج 1 بجے اتحادی جماعتوں کا ایک اور اجلاس بھی طلب کیا گیا ہے، کیونکہ آج عدالت میں جو کچھ ہوگا اور جو بھی صورتحال بنے گی اس پر مشاورت اور آگے کے لاہ عمل کو اس میٹنگ میں ڈسکس کیا جائے گا۔ اور رانا ثناءاللہ صاحب کا ایک انٹرویو بھی منظر عام پر آیا ہے، اور رانا ثناءاللہ صاحب اس میں یہ موقف اختیار کر رہے ہیں کہ ہم 3 ججز کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کا سوچ رہے ہیں، اور یہ معاملہ زیر غور ہے، لیکن ابھی انہوں نے اس بارے میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا۔ ناظرین، یہ بات رانا ثناءاللہ کی طرف سے ایک انٹرویو میں کہنا برملا طور پر ججز کو ایک واضح پیغام دینا تھا اور ان کو دھمکی دینا تھا کہ پی ڈی ایم حکومت ان کے خلاف یہ سب کچھ کر سکتی ہے کہ اگر انہوں نے حکومت کے خلاف کوئی فیصلہ دیا، اور اگر ججز کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کی بات کو ایڈریس کیا جائے تو آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب کے دور میں بھی جسٹس فائز عیسیٰ پر بھی ایک ریفرنس دائر کیا گیا تھا، اور جس پر عمران خان صاحب نے باقاعدہ طور پر اس کو اپنی حکومت کی غلطی تسلیم کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ ان کی حکومت میں کی گئی غلطیوں میں سے ایک غلطی ہے، اور جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس دائر نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اور جو عمران خان کی طرف سے ایک بڑا اچھا جسچر ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا اور کہا کہ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اب اگر پی ڈی ایم حکومت کی طرف سے بھی ایسا کوئی قدم اٹھایا جاتا ہے اور ان 3 ججز کے خلاف ایسی کوئی بھی کارروائی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو میری ذاتی رائے یہ ہے کہ پی ڈی ایم حکومت کی ایک بہت بڑی غلطی ہوگی، اور مستقبل میں اس کے جو نتائج نکلیں گے اس سے بھی پی ڈی ایم حکومت خاص طور پر نون لیگ بھاگتی پھرے گی، اور پی ڈی ایم اتحاد میں دیگر پارٹیز پر اس کی ذمہ داری ڈالتی پھرے گی۔ لیکن جو بھی ہو، تاریخ یہی لکھنے والی ہے کہ شہباز شریف نے ہی 3 ججز بشمول سینئر ترین جج اور چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف ریفرنس دائر کیا تھا، اور یہ ریفرنس دائر کر کے یہ جو نتائج حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ نتائج ان کو نہیں ملنے والے، کیونکہ وکلا حضرات نے بھی عدلیہ بچاؤ تحریک کا اعلان کر دیا ہے، اور انہوں نے آج شاہراہ دستور پر اکٹھا ہونے کی کال دے دی ہے، اور پورے ملک سے وکلا حضرات پی ٹی آئی کے موقف اور خاص طور پر چیف جسٹس آف پاکستان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا ہے، اور پورے ملک میں 80% سے زائد وکلا اس تحریک کا حصہ بننے جا رہے ہیں، جو پہلے جسٹس افتخار چودھری کے دور میں اعتزاز احسن کی قیادت میں یہ تحریک اٹھی تھی اور کامیاب بھی ہوئی تھی، اور جس کو ہائی جیک کرنے کی نواز شریف صاحب نے ناکام کوشش بھی کی تھی۔ اور جہاں تک بائیکاٹ کی بات ہے کہ پی ڈی ایم حکومت فیصلے کے خلاف ججز کا بائیکاٹ کرنے جا رہی ہے، اور یہ بھی پی ڈی ایم حکومت کی سب سے بڑی غلطی ہوگی، جس کے محرکات کو یہی لوگ آگے جا کر بھگتیں گے، کیونکہ اگر یہ روایت اس طرح سے ڈیولپ ہو گئی تو یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ عمر عطا بندیال صاحب صرف ستمبر 2023 تک چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، اور اس کے بعد آنے والے چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ ہیں، اور یہ سب کو پتا ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ کے حوالے سے پی ٹی آئی کا کیا موقف رہا ہے، اور مستقبل میں اگر کوئی کیس جسٹس فائز عیسیٰ کے سامنے جب جائے گا تو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ بھی ججز اور پینل پر عدم اعتماد کر سکتی ہے اور اس کا بائیکاٹ کر سکتی ہے، اور فیصلہ نہ ماننے کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا، فیصلہ تو ان لوگوں کو ماننا ہی پڑے گا، اور اس ساری سچویشن میں تو آئینی بحران طول پکڑ جائے گا اور آنے والے کئی سالوں تک ملک میں افراتفری کی کیفیت رہے گی، اور یہ ملک اس طرح کے کسی بھی ایڈونچر کا متحمل نہیں ہو سکتا۔
और अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने फैसले को बरकरार रखते हुए ये कहती है कि इलेक्शंस 30 अप्रैल को ही करवाने हैं तो पीडीएम हुकूमत इससे भाग नहीं सकती। उनको हर हाल में ये फैसला मानना ही पड़ेगा, और अगर वो बॉयकॉट करते हैं और 30 अप्रैल की डेट को गुजार देते हैं तब तौहीन अदालत का केस फाइल हो सकता है, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब शहबाज शरीफ साहब को तौहीन अदालत के चक्कर में फारिग भी कर सकते हैं। अब इस सूरत हाल में आज की हियरिंग जो सुप्रीम कोर्ट में होने वाली है वो निहायत अहम है, क्योंकि इस फैसले के बाद पीडीएम हुकूमत जो गैर आईनी हरकतें करेगी उसकी छाप आने वाले दिनों में और सालों तक रहेगी, और मुल्क में एक हिस्ट्री लिखी जाएगी जो पाकिस्तान के अदालती निज़ाम पर कीचड़ उछालने के मुतरादिफ होगी। और पीडीएम हुकूमत महज अपनी सियासी बका को कायम रखने के लिए इस गैर आईनी और गैर इखलाकी हरकतों पर उतर आई है, क्योंकि अभी तक जितने भी पीडीएम हुकूमत ने सर्वेस करवाए हैं पंजाब में, तो उनके नताइज पीडीएम हुकूमत के लिए आंखें खोल देने वाले हैं। और इन नताइज से डरते हुए पीडीएम हुकूमत इलेक्शन करवाना तो दूर, उसका नाम भी लेने से डर रही है। एक स्टेटमेंट दी है कि इलेक्शन तो होने चाहिए लेकिन फिलहाल इलेक्शन नहीं करवाए जा सकते। तो जनाब पीएम साहब, आपके कहने या ना कहने से इलेक्शंस के कानून को तब्दील नहीं किया जा सकता। आइन कहता है कि 90 रोज के अंदर अंदर इलेक्शंस करवाए जाएं। अब आज की सुनवाई के बाद क्या मामला बनते हैं और पीडीएम क्या लाहे अमल इख्तियार करती है, और इसका पाकिस्तान के मौजूदा हालात पर बहुत गहरा असर पड़ने वाला है। अभी तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली एक नई अपडेटेड वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।